یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شہپالہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ISI کے نئے چیف مقرر کر دی گئے، جبکہ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور مقرر کر دیا گیا. کور سنبھالنے کے بعد جنرل فیض حمید جو ہیں ان 4 لیفٹیننٹ جنرل میں شامل ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک 2022 میں نیا آرمی چیف سلیکٹ ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے یا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ فوج اور ISI کی جو معمول کی تعیناتیاں ہیں اور تبدیلیاں ہیں، ان پر اتنی قیاس آرائیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ آج کی بحث کا آغاز کیا جائے، آپ کی یاد دہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن پریس کر دیجئے. امتیاز صاحب، مجھے بات بتائیے، یہ آرمی کے جو پوسٹنگز ہیں، اس پہ قیاس آرائیاں ISI کی پوسٹنگ پہ کیوں ہوتی؟ کیونکہ اگر ہم ایئر مارشل کو دیکھتے ہیں یا نیول چیف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چینجز جو ہیں اس کی کوئی خاص نیوز نہیں آتی ہے. وائی از اٹ سو؟ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ آرمی کا رول رہا ہے پاکستان میں آدھی سے زیادہ تاریخ پہ. ٹھیک. اور آرمی چیف کا سیاست میں بالواسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر و رسوخ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تاریخی طور پہ مضبوط ہوتا گیا ہے، کنسالیڈیٹ ہوتا گیا ہے. اوکے. اب اس عہدے کو، آرمی چیف کے عہدے کو بہت سیاسی اہمیت حاصل ہے. اچھا. لہٰذا آپ دیکھتی ہیں کہ جب بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو بہت گھوڑے دوڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پرائم منسٹر بھی ایک اس میں ہوتا ہے الجھن میں کہ کسے لگایا جائے. اب یہ کوشش کہ بھئی کوئی اپنا بندہ لگ جائے، تو بندے لگا کے میاں نواز شریف نے دیکھ لیے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے کام نہ آئے، بلکہ ان کے خلاف کو ہو گیا. بالکل. اور پھر یہ کہ آرمی چیف کو ہٹانا یہ بڑا مشکل و ناممکن ہو گیا پرائم منسٹر کے لیے. جس طرح ہم نے مشرف کے کیس میں دیکھا، الٹا مشرف کا کو ہو گیا. پاور بیلنس خراب ہو گیا. مشرف ملک میں نہیں تھا لیکن جرنیلوں نے کو کر دیا ان کے ساتھ. صحیح. اور پرائم منسٹر پہ غداری کا کیس بن گیا اور ہائی جیکنگ کا کیس بن گیا. صحیح. ہرکڑیاں لگ گئی. تو اس طرح ہی ہوا کہ ایک طرح سے پولیٹیکلی آرمی چیف کی پاور جو ہے، یہ حیثیت وہ پاور سٹرکچر میں بہت بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اور جو ڈیمانسٹریٹ بھی ہو گئی، یعنی یہ نہیں کہ صرف آرمی چیف ہے، وہ ایک فوج کا سربراہ ہے، ہندوستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے. آپ نے دیکھا نہیں کیا کہا جنرل بیلی نے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے، جب ان سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا ہم جنرلوں کا کام نہیں ہے پالیسی بنانا سلامتی کی اور ڈیفنس کی اور سیکیورٹی کی، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے. ہم تو ان کی مشیر ہیں اور ان کے کارندے ہیں جمہوریت میں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جہاں جمہوری ملک ہے وہاں ہمارے ملک میں جو کوئی جمہوریت رہی نہیں، آئین کی حکمرانی کا تسلسل نہیں رہا، اور زیادہ تر مارشل لا رہے، تو لہذا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا تھا؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، آرمی چیف ہوتا تھا. پہلے ایوب خان تھے، اس کے بعد یحییٰ خان بنے، پھر ضیاء الحق بنے، پھر جنرل مشرف ہوئے. تو یہ مسلسل یہ ہماری تاریخ پہ یہ ایک ڈیویشن ہوئی سویلین رول سے اور آئینی راہ سے، اس کا یہ ایک نتیجہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ بھی بعض آرمی چیفز نے سیاست میں حصہ بھی نہیں لیا بالکل، جیسے جنرل کرامت تھے. اوکے. بلکہ نواز شریف نے کہا استعفیٰ دے دو، انہوں نے ریزائن کر دیا کہ میں خاموشی سے چلے گئے. ایسے کم مثالیں ہیں. یا جنرل ٹیکا خان جیسے ایک مثال ہو سکتی ہے، جو خاموشی سے جو انہوں نے سیاست میں مداخلت کی. باقی زیادہ تر جنہوں نے کو بھی نہیں کیا وہ بھی سیاست میں حصہ لیتے رہے، جیسے ہمارے مرزا اسلم بیگ تھے. اور پھر یہ کہ ISI کا الیکشن کے اندر اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف اب آرمی چیف کے عہدے کی بات نہیں ہے جس پہ اتنی پبلک بحث مباحثہ ہوتا ہے. سیاست کے سارے تجزیے ان کے گرد گھومنے لگتے ہیں، نئے آرمی چیف یا آنے والے آرمی چیف کے گرد. ٹھیک. بلکہ اب یہ ہو گیا کہ ISI بہت سینٹرل ہو گئی ہے. صحیح، بالکل صحیح. وہ کیسے؟
تو ویسے تو یہ جب سوویت یونین کی فوجیں آ گئیں یا جب افغانستان کا انقلاب ہوا اور CIA نے پھر اور امریکہ نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی 10 سال تک سوویت یونین کے خلاف، اس میں ISI وہ بنیادی طور پر وہ آپریشن ISI کا تھا، ٹھیک ہے، اور ISI نے وہ آپریشن کامیابی سے لڑا اور وہ سوویت یونین کو جانا پڑ گیا اور مجاہدین آ گئے، اور پھر اس کے بعد طالبان، اور پھر اس کے بعد پھر امریکی آ گیا اور نیٹو آ گیا. تو یہ 40 سال کا تجربہ ہے ISI کا کہ ISI بطور ہمارے سیکیورٹی بازو کے بہت طاقتور، تجربہ کار اور دنیا کی بڑی ایجنسیوں میں شمار ہونے لگی. یقیناً ISI کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کا کردار انٹرنل سیکیورٹی کے حساب سے بھی بڑھتا گیا. صحیح. اب بیچ میں ہے تو ISI چیف بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کے اسٹاف کا حصہ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا، لیکن اور پرائم منسٹر ہی چوز کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بنیادی طور پر ISI چیف چونکہ فوج کا بندہ ہے تو لہٰذا وہ اپنے چیف آرمی کو، تو لہٰذا بیچ میں کچھ کوشش کی، جیسے بے نظیر نے کی تھی. ایک ریٹائرڈ جنرل کلو تھے، بڑے اچھے جنرل تھے، بڑے پروفیشنل، وہ ریٹائرڈ کو انہوں نے بنا دیا ISI کا چیف. ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا وہاں پہ. صحیح. تو لہذا یہ جو ہے نا ISI چیف کا کردار بڑھتا چلا گیا، صرف یہ نہیں کہ ایکسٹرنل معاملات سے. اور آپ دیکھیں گے ہماری پالیٹکس پہ بیرونی حالات بہت بنیادی کردار ادا کرتے رہے. ہمارا ایکسٹرنل تھریٹ کا جو تھا نا انوائرمنٹ، وہ ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے، صحیح، انٹرنل معاملات سے بھی زیادہ رہا ہے. لہذا اس میں چونکہ ISI ایکسٹرنل تھریٹ کو ڈیل کرتی تھی تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. پھر بیچ میں یہ ہوا رفتہ رفتہ کہ ISI کو استعمال کیا جنرل مشرف نے بھی، اور خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق نے بھی. کس کام کے لیے؟ غیر سیاسی انتخابات کروائے ضیاء الحق نے، اس میں ہر جگہ سے لوگوں سے رابطے کیے گئے، پارٹی غیر سیاسی انتخابات میں لوگ چنے گئے، لائے گئے، پھر جنید لیگ بنوائی گئی، پھر نواز لیگ بنی. اسی طریقے سے بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ ہوا. ٹھیک. پیپلز پارٹی توڑوائی گئی، اس کی پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا، وہ کاف لیگ بنوائی گئی. یہ کام بھی ISI کے ذریعے جنرل مشرف کرتے تھے. تو ISI کا سیاسی کردار بڑھتا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں ISI کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا. ISI بڑا اہم ادارہ ہے آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے. بالکل صحیح. اب جب آپ اتنے پاورفل ہو جائیں گے، جب حکومتیں بنا رہے ہیں، الیکشن اڑا رہے ہیں، اب جس طرح مشرف کا ریفرینڈم تھا یا ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا، اس میں جب آپ ایک فوج کے ادارے کو اتنا استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا کردار پولیٹیکل ہوتا جاتا ہے. بالکل. اب پاور بیلنس خراب ہو جاتا ہے. بابا قوم قائد اعظم اس بات کے بڑے سخت خلاف تھے کہ فوج کا کیا کردار، سیاست میں کوئی کردار نہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑا وارن کیا تھا افسروں کو اس بارے میں اپنے کوئٹہ کے خطاب میں. لیکن وہ ہمارے ملک میں بڑھتا گیا ان کے جانے کے بعد زیادہ. اچھا، اب کیا ہوا کہ جب اتنا کردار بڑھ گیا اور ملٹری ایز اے پاورفل انسٹیٹیوشن، جو کہ بہت ضروری ہے، کسی بھی ریاست کے لیے فوج ضروری ہے، اور ایسا ملک جو ہر طرف سے اس کا کنفلکٹ ہو، سرحدی جھگڑا ہو، افغانستان سے بھی، انڈیا سے وہاں پہ فوج آپ کو چاہیے، تو وہاں آپ کو فوج چاہیے، اور تکڑی فوج چاہیے. صحیح. تو وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب اتنا مسلسل آرمی رولز اور دوسری اور کمزور حکومتیں سول، اس کے باعث یہ ہوا کہ ان اداروں نے اپنا رول ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. آپ دیکھیں گے ایئر فورس کے مقابلے میں، نیوی کے مقابلے میں فوج کا رول بہت زیادہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ISI کا رول بڑھتا گیا. جیسے فار ایگزامپل IB ہے، وہ انٹرنل انٹیلیجنس کے لیے ہے، انٹیلیجنس بیورو فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں. اب سول حکومتوں میں اس پہ پیسہ انویسٹ ہوتا رہا کہ انہیں بڑھایا جائے تاکہ ISI کا رول انٹرنل معاملات میں وہ کم ہو. اچھا، اب ایجنسیز دنیا بھر میں ان میں بڑی ٹرف وار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا امریکہ میں انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی بنانی پڑی 9/11 کے بعد. ہمارے یہاں بھی اب انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بن گئی ہے جسے ISI ہیڈ کرے گی بنیادی طور پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جو رول بڑھا دیا گیا تو اس سے پھر ISI چیف کی بھی اہمیت بڑھ گئی. بڑھ جاتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ
اب نئے ISI چیف جو جنرل ندیم ہیں، ندیم احمد ہیں، یقیناً ایک پروفیشنل کیریئر کے، ان کی بہت تعریف ویسے ہو رہی ہے، مطلب اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ جانے والا جو تھا جنرل حمید اس سے پریشانی تھی لوگوں کو، اوکے، یا یہ واقعی بہت زیادہ اس قابل ہیں، یہ تو وقت بتائے گا، میں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں، لیکن ایک بڑا چل رہا ہے، اچھا ان کا ریسیپشن ہوا ہے، کچھ لوگوں نے شاعری بھی زیادہ کی ہے، وہ ISI چیف کی نگاہ میں اچھا ہونا ایک بڑی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں اس دھندے میں نہیں ہوں، تھوڑا غور کریں، نہیں کبھی بھی نہیں اس دھندے میں رہا۔ اچھا ٹھیک، میں ISI چیف سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ زیادہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک تو وہی چیلنجز ہیں جو پچھلے ان کے ISI چیف کے سامنے تھے، جو پاکستان کی ہیں، جیسے افغانستان کے موجودہ حالات ہیں، اور جیسے یہ جو طالبان سے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، تحریک طالبان پاکستان سے، اور دہشت گرد ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تیسرا ہندوستان جو ظاہر ہے جس کا ہمارا ایک تاریخی ایک جھگڑا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہائبرڈ وارفیئر کا معاملہ آیا ہے، اس نے بھی ISI کے کردار کو بہت بڑھا دیا ہے کہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، پروپیگنڈا وارفیئر ہے۔ اب اس میں ISPR کا ہم نے دیکھا کردار بڑھ گیا اوکے، میڈیا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ISPR نے اپنے آپ کو پروفیشنل معاملات تک محدود کیا ہے، اب وہ سیاسی بیانات پہ جیسے پہلے آتے تھے وہ اس طرح کی بات اب ISPR میں ہم نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب معاملہ کیا ہے کہ لیکن ISPR میں بھی بڑا میڈیا سینٹر بن گیا ہے، میڈیا کو واچ کرنے کا، دیکھنے کا، ISI میں بھی میڈیا کا ونگ بہت بڑا ہے، اوکے، تو بھئی آپ یہ ڈپلیکیشن کیوں کرتے ہیں، خرچہ ریاست کا کیوں بڑھاتے ہیں؟ اگر ISPR یہ رول کر رہا ہے ٹھیک ہے، تو وہ ISPR کو یہ رول دے دیں، اور جب انفارمیشن منسٹری ہے تو پھر ISPR کا یہ رول کیوں ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں، ہمارے تقاضے ہیں ذرائع کے حوالے سے، اچھا، اور اپنے ملک کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو بڑا چیلنج ان کے سامنے جو ہے نا وہ یہ ہوگا بطور ادارے کے کہ جو بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں سیاسی حساب سے، ان کے پیش رو کے حوالے سے، یعنی جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں، یا یہ کہ ادارے کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، اس نئے ISI چیف کو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے ادارے کے انٹرسٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی سبھی ایجنسیوں کا نام آتا ہے، FC کا نام بھی آتا ہے، پولیس کا نام بھی آتا ہے، انٹیلیجنس سروسز کا نام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر لفظ یوز ہوتا ہے ایجنسیاں، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھی ISI کا نام نہ آئے، آل رائٹ، اور خاص طور پر یہ جو ملک کی اندرونی سیاست ہے، یہ جو اب یہ ISI چیف رہیں گے اگلے الیکشن تک، اوکے، اگست میں ختم ہو جائیں گی 2023 میں اسمبلی جو موجودہ اسمبلیاں ہیں، اور اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، یہ ستمبر 2023 میں ریٹائر ہوں، اوکے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے پہلے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کروائی جاتی تھی، یہ رکھیں کہ ادارے کا کام یہ نہیں ہے، ISI کا کام باقی نہیں ہے، یہ بھی کوشش کریں اگر یہ کوئی اصلاح لانے والے اگر یہ لیڈر ہیں، ملٹری لیڈر ہیں، کہ بھی ISI کا رول بھی ڈیفائن کر دیں بھی کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی اس کی مانیٹرنگ کہیں، اس کی کہیں جواب دہی بھی ہو، کیوں نہ انٹیلیجنس کی کمیٹی ہو پارلیمنٹ میں، جیسے امریکہ کی انٹیلیجنس کمیٹی ہے، ہمارے یہاں بھی بن سکتی ہے۔ آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد جو ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ جو ہے کریئر کا دیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کیسے جو ہیں وہ چیف ثابت ہوں گے ISI کے؟ ان کا جو ریکارڈ آیا وہ تو بہت مطلب ٹف ہے، اپنی بات پہ قائم رہ کے، مجھے نہیں معلوم، آئی ڈو ناٹ نو، میں ان کے بارے میں پہلی بار نام سنا ہے، جب وہ کور کمانڈر بنے۔ اوکے، اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بھی 5ویں نمبر پہ سینئر ہوں گے، اچھا، ابھی سے بحث شروع ہو گئی ہے ملک میں کیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ بحث 1 سال پہلے سے بھی زیادہ عرصہ پہلے شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ نومبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے، جنرل باجوہ، بالکل ٹھیک ہے، ابھی سے بحث شروع ہو گئی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس کی پہلی بحث یہ ہو رہی ہے کہ اچھا جی فیض حمید صاحب اصل میں کور کمانڈر اس لیے لگائے گئے ہیں کہ تاکہ یہ ان 3 اور سینئر افسر ہیں، ان کے نام ہے ساحر شمشاد مرزا جو کور کمانڈر راولپنڈی ہے، اظہر عباس ہیں جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں جو پہلے 10 کور کو لیڈ کر چکے ہیں، اب اس سے پہلے یہ ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے۔ پروفیشنلی اسپیکنگ یہ 2 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور تیسرے ہیں نعمان محمود جو کور کمانڈر پشاور تھے، اب آ گئے وہ، جن کی جگہ اب گئے ہیں
जनरल फैज हमीद। ठीक है। अब ये 4 में से 4 नाम जाएंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाबंद नहीं है 4 नामों, वो खुद भी चूज कर क्योंकि आप देखें कि जनरल मुशर्रफ जो थे या जनरल ज़ियाउल हक जो थे, जो भुट्टो साहब ने जिन्हें अपॉइंट किया था, वो अपनी सीनियरिटी में बहुत पीछे थे। पर देखें फिर क्या हुआ, मुशर्रफ भी सीनियरिटी में बहुत पीछे थे। फिर देखें क्या हुआ। तो जूनियर को लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बंदा हो जाएगा, वो आर्मी चीफ है भाई। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में खास तौर पर आर्मी चीफ आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ। तो लिहाजा ये है कि अभी से ये बहस शुरू हो गई, जो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और अब जनरल फैज हमीद जो लगाए गए हैं वहाँ पे पेशावर में, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ओके। क्योंकि जनरल फैज हमीद ही बतौर ISI चीफ के बातचीत कर रहे थे अफगान तालिबान के साथ भी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी, यही हैंडल करते रहे हैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहे थे। ठीक है। काफ़ी ऐसा ही ISI में रहे, पहले मेजर जनरल के तौर पे, बाद में 3 स्टार जनरल के तौर पे। तो अब पेशावर की कोर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हमारा जो बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर जो है, पाक अफगान बॉर्डर, उस पर जिसे अब देख रहे हैं वो तालिबान तो नहीं मान रहा ड्यूरेंट लाइन को, वो तो ये भी इसरार कर रहे हैं कि व्हाट पेपर्स, क्यों पेपर्स की क्यों चाहिए जी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वो तो इसे बॉर्डर ही नहीं मानते। एक और झगड़ा नया पैदा होने जा रहा है। हमने बाड़ लगाई है, 95% मुकम्मल हो गई है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि भाई ये वो बॉर्डर को मैनेजमेंट करें और बॉर्डर पे को रीइंफोर्स करें, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का निशाना तो फिर यही बेल्ट बनेगी ज़्यादातर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अब इनकी जो अब हो रही है ना, जो बहस की अगला आर्मी चीफ कौन होगा, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि साल पहले ये बहस शुरू हो गई है। उसमें जनरल फैज हमीद के उम्मीदवार बनने पे बहुत चेमगोइयाँ होती हैं। अच्छा। तबसरे हो रहे हैं ज़्यादातर। अब ये जो मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब वो भी इसी उसकी टाइमिंग इसी हिसाब से। अच्छा, वैसे काफ़ी मतलब जोश खिताबत काफ़ी ज़बरदस्त। और वो जो है वो बड़ा तो वो उसमें अभी से ये बहस सियासी कल जो वो ठीक है आपकी बात, लेकिन कल जो मरियम नवाज की जो खिताब था उसको लेके आप क्या कहेंगे? उसमें मैं अपना एक शो कर चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसमें यकीनन ये सियासी कश्मकश बढ़ जाएगी, ठीक है, महाजराई बढ़ जाएगी। उसमें यकीनन फौज में भी इसका एक इस पर गुस्से का इजहार होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बातचीत होगी या इस पर गुस्से का इजहार होगा, क्योंकि उन्होंने 3 जजों के नाम लेके बात की है। ठीक है। जनरल फैज हमीद पे बड़े खुलकर तनकीद हुई है की है, और अब वो केस भी है उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिसमें उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को बतौर गवाह के बुलाने का ऐलान किया है। इन्हें भी कहा है कि भाई आइए आके अपनी वजाहत दें। और तो लिहाजा ये चीज़ इनके गिर्द ये सियासी बहस चलती रहे। ठीक है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि फ़ौज अपने आप को सियासी मकालमे से, मबाहिस से और इख्तलाफात से, क्योंकि फ़ौज सभी की है, ISI भी सभी की है, ये इदारे हमारे अपने हैं। सही। और इन इदारों के लिए अच्छा है कि ये कंट्रोवर्सी से मावरा रहे। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा की जो बाकी टेन्योर है उसमें उन्हें और ये जो नया ISI चीफ हैं, इन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि ISI और आर्मी हर तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर। ठीक है। मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि ISI अपना स्पोक्समैन मुकर्रर कर दे। अच्छा। क्योंकि जो ISI के हवाले से बेशुमार बातें की जाती हैं, तो क्यों ना स्पोक्समैन वो बातें करे, ठीक है, बजाय इसके कि वो खबरें प्लाट हों या मुख्तलिफ जो लोग काम करते हैं उनके पेरोल पे, उनके ज़रिए करवाई जाए। तो डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि DG ISPR फौज के हवाले से बयान देते हैं, और खुद एयरफोर्स के और नेवी के भी बयान आते हैं। तो ISI का भी एक स्पोक्समैन आप होना चाहिए, मुकर्रर कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें मैं समझता हूँ कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इदारों को ये जो सियासी जो कंट्रोवर्सी है या महाजराई है, ये उससे बचा के रखें, उससे निकालें। उसमें इन इदारों के नुमाइंदों की भी, यानी आर्मी चीफ की और ISI चीफ की बड़ी जिम्मेदारी है। इदारे बड़े होने चाहिए, बुनियादी इदारे हैं, शख्सियात नहीं। और वो ये कि आइन के और कानून के मुताबिक उनका रोल डिफाइंड है। जहाँ जहाँ डिफाइंड नहीं है मज़ीद डिफाइंड कर लीजिए। बड़ी खूबसूरत आपकी ख्वाहिश है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ IB का क्या है भाई मैंडेट, ISI का मैंडेट क्या है? क्या वही है जो सोचा गया था या कुछ और बन गया है? या IB का मैंडेट क्या है? ठीक है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि लॉ बेस्ड हो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक, और तभी ये इदारे जो है ये आवाम की, और अब फौज को और ISI को और आपके ऐसे इदारों को, सलामती के इदारों को आवाम की हमायत बहुत चाहिए। ठीक इस वक्त बहुत मुल्क में तकसीम हो गई है और बहुत डिबेट हो गई है, अच्छा। और सियासी सवाल ज़ेर बहस है। ओके, तो बिल्कुल हम ठीक। समझते हैं कि फ़ौज के और ISI के मफाद में यही है कि फ़ौज को और ISI को सियासी मबाइस से और कंट्रोवर्सी थोड़ा सा हट जाना दूर चाहिए। रखा जाए। ओके, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही वक्त हो जाता है कि आपसे इजाज़त दी जाए। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और इम्तियाज़ आलम साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।